انڈیا میں زیورات کی ایک معروف کمپنی کو اپنے نئے اشتہار کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس اشتہار میں دکھائے جانے والے مواد سے متعلق سوشل میڈیا پر گرما گرم بحث جاری رہی، جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مذہبی منافرت کی باتیں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں۔ انڈیا میں بدلتے موسم کے ساتھ ہی تہواروں کا موسم بھی شروع ہو جاتا ہے، جس کی مناسبت سے تن عشق نامی زیورات کمپنی نے حال ہی میں اپنی نئی کلیکشن کی تشہیر کے لیے ایک اشتہار جاری کیا۔ اس اشتہار میں ایک مسلمان خاندان میں بیاہ کر آنے والی ہندو بہو کے لیے بیبی شاور یعنی گود بھرائی رسم کی جاتی ہے، جس کے ذریعے انڈیا کے دونوں بڑے مذاہب کے بیچ بظاہر اتحاد کا پیغام دیا گیا۔ زیورات کی یہ کمپنی ٹاٹا گروپ کی ملکیت ہے۔ اس کمپنی نے اپنے نئے زیورات کو ہندی لفظ ایکتم یعنی اتحاد پکارا ہے اور اس کی ٹیگ لائن دی بیوٹی آف وننس یعنی اتحاد کی خوبصورتی رکھا ہے۔ مذکورہ اشتہار میں ایک مسلمان خاندان میں گود بھرائی کی رسم ہوتی ہے، جس میں ہندو بہو کو تن عشق کے نئے زیورات سے آراستہ کیا جا رہا ہے اور پس منظر میں ایک نظم سنی جا سکتی ہے: رشتے ہیں کچھ نئے نئے، دھاگے ہیں کچے پکے، اپنے پن سے انہیں سہلائیں گے، پیار پروتے جائیں گے، ایک سے دوجا سرا جوڑ لیں گے، ایک بندھن بنتے جائیں گے۔ اس کے بعد بہو اپنی بظاہر مسلمان ساس سے پوچھتی ہیں: ماں، یہ رسم تو آپ کے گھر میں نہیں ہوتی نا؟ اس کے جواب میں ساس کہتی ہے: پر بٹیا کو خوش رکھنے کی رسم تو ہر گھر میں ہوتی ہے۔ یہ اشتہار انڈیا میں انتہا پسند ہندوؤں کو پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر بائیکاٹ تنعشق ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگا۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لو جہاد کو پروان چڑھانے کی کوشش ہے۔ سوشل میڈیا پر شدید بحث کے بعد تنعشق نے اس اشتہار کو ہٹا دیا، لیکن بحث کم ہونے کے بجائے مزید شدت اختیار کر گئی۔ انڈیا کے معروف صحافی اور عام آدمی پارٹی کے سابق امیدوار اشوتوش نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس سارے معاملے پر دکھ کا اظہار کیا تھا۔ لکھتے ہیں: سماج کا کچھ حصہ کتنا بیمار اور زہریلا ہو چکا ہے، وہ بیمار لوگ ہیں جنہوں نے اس خوبصورت اشتہار کی مخالفت کی اور تنعشق نے اسے ہٹا کر غلطی کی۔ آشو بھنٹاگر نامی ایک صارف نے اس ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے لکھا: اشوتوش جی، میں آپ سے متفق ہوں، تنعشق کو یہ ویڈیو بالکل واپس نہیں لینا چاہیے تھی، بلکہ سخت گیر ہندوؤں کو جواب دینے کے لیے ایک ویڈیو بنانا چاہیے تھی جس میں لڑکی مسلم ہو اور لڑکا ہندو خاندان سے ہو۔ تنعشق کو اور آپ کو ان ہندو پرستوں کو جواب دینا ہی چاہیے۔ راکھی ترپاٹھی نامی ایک صارف نے لکھا: جو لوگ تنعشق کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے پاس پہلے سے موجود اس کمپنی کے زیورات پھینک رہے ہیں یا اسے آدھی قیمت پر فروخت کر رہے ہیں؟ میں زیورات کی شوقین نہیں ہوں، لیکن بپی لہری بننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خیال رہے کہ بپی لہری بالی ووڈ کے معروف موسیقار ہیں اور انہیں سونے کے زیورات کے شوق کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ کانگریس رہنما اور رکن پارلیمان ششی تھرور نے اس اشتہار کے بارے میں لکھا: تو تنعشق زیورات کے خوبصورت اشتہار میں ہندو مسلم اتحاد کو دکھانے پر متعصب ہندو طباع والوں نے بائیکاٹ تنعشق کی اپیل کی ہے۔ اگر ہندو مسلم اتحاد ان کو اس قدر برا لگتا ہے تو وہ دنیا میں ہندو مسلم کے اتحاد کی سب سے بڑی علامت انڈیا کو ہی کیوں نہیں ختم کر دیتے؟ بہت سے لوگ اس اشتہار کو واپس لینے کو ہندوؤں کی جیت سے تعبیر کر رہے تھے اور ان کے حوصلے بلند نظر آ رہے تھے۔ مصنف اور مشیر میتا سنگپتا نے سوال کرتے ہوئے لکھا: کیا تنعشق کے خلاف تب بھی ایسا ہی رد عمل ہوتا اگر انہوں نے کرداروں کے مذاہب تبدیل کر دیے ہوتے؟ اس کے بعد ایک ٹویٹ میں وہ لکھتی ہیں کہ اتنے سارے جواب آئے کہ وہ انہیں ہینڈل نہیں کر سکتی ہیں۔ ان کے سوال کے جواب میں ایک صارف نے لکھا کہ سوشل میڈیا پر کوئی رد عمل نہیں ہوتا کیونکہ اس کے بعد تنعشق کی کوئی دکان ہی موجود نہ رہتی۔ اس طرح خیم چند شرما نے میتا سین گپتا کے جواب میں لکھا: اگر تنعشق نے مذہب تبدیل کر دیا ہوتا تو چند گھنٹوں میں ان کی دکانیں جلا دی جاتی، اس لیے وہ صرف ہندوؤں کو ہی نشانہ بنائیں گے۔ اس کے ساتھ انڈیا میں ہندو مسلم ٹرینڈ کرنے لگا اور اس کے بعد منافرت، مفاہمت اور ہم آہنگی پر مباحثہ جاری رہا۔ ناظرین، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ ہندوستان میں موجود ہندو انتہا پسند شروع سے ہی مسلمانوں کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور مسلمانوں کو تنقید کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے۔ شاید اسی وجہ سے محمد علی جناح نے ہمیں پاکستان جیسے تحفے سے نوازا۔ اگر آج بھی ہم اکھنڈ بھارت میں ہوتے تو اسی طرح ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا اور وہاں موجود مسلمانوں کی طرح ان کے زیر سایہ رہنا پڑتا۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔